السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ غزہ میں الاہلی ہسپتال پر ہونے والے میزائل حملے کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 500 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فضائی حملے میں ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز اس حملے کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی ایک ذیلی تنظیم اسلامی جہاد کا فائر کیا گیا ایک راکٹ غلط نشانے پر لگا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اس قتل عام کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسرائیل کے دورے کے دوران کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ہسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جو معلومات انہیں ملی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ حملہ دوسری ٹیم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ صدر بائیڈن اسرائیل میں وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران اپنے تبصروں میں عسکریت پسند گروپ حماس کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ اسرائیلی فوج اور عسکریت پسند گروہ فلسطینی اسلامی جہاد نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ ہسپتال پر حملے کے بعد صدر بائیڈن کی عمان میں اردن کے بادشاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے غزہ میں ہسپتال میں دھماکوں اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے بدھ کے روز کہا کہ عسکریت پسند گروپ حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ چین میں ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے گتریس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کی اور وہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی فوری اپیل کی۔ گتریس نے حماس سے یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا، جس میں کم از کم 199 افراد کو عسکریت پسندوں نے اپنے حملے کے دوران اغوا کر لیا تھا۔ گتریس نے اسرائیل سے بھی مطالبہ کیا کہ غزہ کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر ہنگامی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد استنبول میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں درجنوں شہری اسرائیلی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے۔ اسی دوران ایک گروپ نے عمارت پر دھاوا بولنے اور اس پر پٹاخے پھینکنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال کیا۔ مظاہرین اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ ترکیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر کئی مسلم ملکوں نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن نے ہسپتال پر حملے کو وحشیانہ قتل عام قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اردن، انڈونیشیا، کویت، مراکش اور عراق نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے بااثر ممالک کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بھی اسپتال کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی ہسپتال پر بمباری سے انہیں افسوس ہوا ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر دوسرے ممالک اور فریقین کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع میں ملوث ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر حزب اللہ اور ایران کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اس تنازع میں نہ پڑیں، وہ ایسا کر کے ایک سنگین غلطی کریں گے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے بدھ کے روز برلن میں ایک عبادت گاہ پر گھریلو ساختہ بم حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہودی اداروں کے خلاف حملے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ حملہ آوروں نے بدھ کی صبح جرمنی کے دارالحکومت کے مرکز میں واقع ایک یہودی عبادت گاہ پر مولوٹوف کاکٹیل یا گھریلو ساختہ 2 بم پھینکے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ مصر لاکھوں فلسطینیوں کے جبری طور پر سینائی میں نقل مکانی کو مسترد کرتا ہے اور ایسا کوئی بھی اقدام جزیرہ نما کو اسرائیل کے خلاف حملوں کے اڈے میں تبدیل کر دے گا۔ سیسی نے کہا کہ غزہ کی پٹی مؤثر طریقے سے اسرائیلی کنٹرول میں ہے اور فلسطینیوں کو اس وقت تک اسرائیل کے صحرائے نجف میں منتقل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ عسکریت پسندوں سے نمٹا نہیں جاتا۔ مصر کے جزیرہ نما سینائی اور غزہ کی پٹی کے درمیان سرحد فلسطینی سرزمین سے واحد زمینی گزرگاہ ہے جس پر اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ 3 گھنٹے تک بات چیت ہوئی ہے۔ بدھ کو بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں نے دوطرفہ تعاون اور مشرق وسطی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ایک فورم کی سائیڈ لائن پر چین کے عظیم عوامی ہال میں بات چیت کی۔ صدر پوٹن نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ موجودہ مشکل حالات میں خارجہ پالیسی میں قریبی ہم آہنگی خاص طور پر ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ دوطرفہ تجارت اس سال ریکارڈ $200 بلین تک پہنچنے کی راہ پر گامزن ہے۔ عالمی برادری نے یوکرین میں روس کی مہم میں خود کو ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر پیش کرنے کی بیجنگ کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر مسترد کر دیا۔ یوکرینی حکام نے بدھ کو کہا ہے کہ زاپورژیا شہر میں روسی میزائل حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ میزائل نے 5 منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا اور 8 اپارٹمنٹس کو تباہ کر دیا۔ زاپورژیا کے علاقائی گورنر یوری مالاشکو نے کہا کہ روس نے بدھ کی صبح 6 میزائلوں سے اس علاقے کو نشانہ بنایا۔ مالاشکو نے کہا کہ روسی ڈرونز اور توپ خانے سے اس علاقے میں فائر بھی کیا گیا۔ یوکرین کی وزیر داخلہ ایہور کلیمنکو نے کہا کہ ایک اور روسی حملے میں ایک خاتون ہلاک اور دنیپرترسک میں 4 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کو کہا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ATACMS میزائل فراہم کرنا واشنگٹن کی غلطی تھی اور خبردار کیا کہ یہ میزائل فرنٹ لائن کی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو تصدیق کی کہ اس نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کیے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے ATACMS کی زیادہ سے زیادہ رینج تقریباً 160 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے 18 اکتوبر کو جدہ میں تنظیم کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا جس کا مقصد غزہ اور اس کے ماحول میں بڑھتی ہوئی عسکری صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد غزہ میں بڑھتے ہوئے بحران پر بات کرے گا اور OIC کی طرف سے جنگ بندی کے اجتماعی مطالبے پر زور دے گا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر 14 لاکھ افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھیجنے کا منصوبہ منسوخ کرنا چاہیے۔
پاکستان کئی دہائیوں سے لاکھوں افغانوں کی میزبانی کر رہا ہے، اور حال ہی میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایسے تمام غیر ملکی شہریوں کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنا ہوگا جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، ورنہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے خصوصاً وہ 14 لاکھ سے زیادہ افغان شہری متاثر ہوں گے، جن میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق کے سنگین خدشات اور افغانستان کی بدحال صورتحال کی وجہ سے تحفظ کی تلاش میں پاکستان چلے گئے تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی درجہ دینے سے انکار کے فیصلے پر ملک بھر کے ہم جنس پرست جوڑوں، LGBTQ برادری اور ان کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں اور اداروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم انہوں نے اپنی لڑائی آگے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ عدالت نے پارلیمانی اصولوں کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ درخواست گزاروں کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی، اور انہیں امید ہے کہ کوئی بڑا بینچ سماعت کرے گا اور ان کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔